بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب و سنت علم ہمارا، علم ہے یہ جان سے ہم کو پیارا، علم ہے یہ جان سے ہم کو پیارا۔ کتاب و سنت علم ہمارا، علم ہے یہ جان سے ہم کو پیارا۔ سدا ہی لگتا رہے گا نعرہ، زمین زمین پر فلک فلک پر، اللہ اکبر رسول رہبر، اللہ اکبر رسول رہبر، اللہ اکبر رسول رہبر، اللہ اکبر رسول رہبر۔ نبی کے رستے پہ جو چلے گا، ابھر کے نہ وہ کبھی ڈھلے گا، ابھر کے نہ وہ۔ سیشن کورٹ بھی فیصلے کرتی ہے، سول کورٹ بھی، ہائی کورٹ بھی، سپریم کورٹ بھی، وفاقی شرعی عدالت بھی، مگر یہ سب عدالتیں چھوٹی ہیں۔ ان سے فیصلے مرضی کے بسا اوقات لیے جانے کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی عدالت انسان کے ضمیر کی عدالت ہوتی ہے، اگر وہاں ایمان کا جج موجود ہو۔ میں آج تمام احباب کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، انہیں ان کی ضمیر کی عدالت میں ایمان کے جج کو ساتھ لے کر کے اپنے ایک دعوے کو رکھنا چاہتا ہوں۔ عدالت آپ کی ہے، جج بھی آپ کا ہے، ترازو بھی آپ کا۔ میں صرف کچھ معاملات مسلک کی تاریخ کے حوالے سے احباب کے ساتھ رکھوں گا۔ ضمیر کی عدالت کو لیجئے، لگائیے، ابھی میرے دعوے کو سنیے۔ فیصلہ بے شک کبھی نہیں دیجیے گا، رات کی تنہائی میں جب سونے لگیں تو بستر پہ لیٹنے سے پہلے بیٹھ کے ترازو جس طرف جھکے ایک بار اس کو جھکانے کا اشارہ ضرور کر دینا۔ شاید کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ کا ہاتھ بھی کتاب و سنت کے اوپر ہو۔ حضرات، میرے مسلک کو دنیا بڑے نام دیتی ہے۔ میں آج اپنی گفتگو کو 40 نقطوں کے تحت رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وقت میرے پاس اتنا نہیں، اور آپ کا بھی مجھے لحاظ ہے۔ رب نے جتنے میں برکت ڈالی انشاءاللہ اتنے رکھیں گے، لیکن گفتگو جو سمجھ آنے والی ہے وہ انشاءاللہ پہلے 5 نقطوں میں آ جائے گی، اس کے بعد جو ہے سب اضافی ہوگا۔ حضرات، میں خواتین کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ ماشاءاللہ اپنی گفتگو اور مجلس میں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک اچھی مسلمان خاتون ہونے کا ثبوت دیں گی، کیونکہ انہیں بار بار مخاطب کرنا اپنا جو ہے وہ ضمیر بہرحال گوارا نہیں کرتا ہے۔ حضرات، اس وقت دنیا نے کچھ نام ہمارے رکھے ہیں۔ دنیا نے ہمارے کچھ نام رکھے ہیں، ان ناموں کو سن کے الحمدللہ ہم کبھی چڑے نہیں۔ انسان کے یار دوست نام سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں۔
3 نام ایسے آج ذکر کروں گا جو دوستوں نے صرف گالی دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور تھوڑی سی تصحیح کرواؤں گا، ضمیر کی عدالت میں دعویٰ دائر کرنے لگا ہوں۔ پہلا نام، ہماری تاریخ میں دوستوں نے یہ بات رقم کی ہے کہ ہمیں وہابی بولا ہے، اور دنیا میں یہ اتنی بڑی گالی بنائی گئی کہ اگر 2 خواتین لڑ پڑیں، لڑتے لڑتے دوسری کا منہ بند کرتے، اس کے منہ میں خنزیر بھی ڈال دے تو منہ بند نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ تیرے منہ دے وچ دتا وہابی تو اسے چپ ہونا پڑتا ہے۔ یہاں تک بڑی گالی۔ یہ گالی، یہ نام کیا ہے؟ کسی کا نام ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ ہمیں وہابی کیوں کہتے ہیں؟ حق بنتا ہے جب کوئی نام رکھے، وہابی کیوں کہتے ہیں؟ دوستوں نے جواب دیا، اس لیے کہ آپ محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار ہیں۔ آپ یہ جواب سب سے سنتے ہوں گے۔ دوست کہتے ہیں، بھائیو جو شخص یہ بات کہتا ہے، میرا دعویٰ سنیے، ضمیر آپ کے پاس ہے، عدالت آپ کی، آج میرا کچھ نہیں ہے، میرا صرف دعویٰ ہے اور اس پہ دلائل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اہل حدیث یا دنیا کے اہل الحدیث محمد بن عبد الوہاب کو اپنا امام مان کے اسی کی باتوں کو مانتے ہیں، تو اس شخص کی تاریخ اور ہسٹری یا اس کا جرنل نالج درست نہیں ہے۔ جرنل نالج اس کا درست نہیں ہے۔ انٹرویو کے دوران اگر پتہ چل جائے کہ جو موصوف انٹرویو دے رہے ہیں، جو سوال پوچھے جا رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں، اس بیچارے کا جرنل نالج درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ پوری دنیا کے اہل الحدیث کا اعلان ہے کہ ہم اپنا امام محمد بن عبد الوہاب کو نہیں، محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں۔ تو یہاں فیصلہ لینا ہر صاحب ضمیر کے لیے ہے، جس کو اللہ نے سینہ دیا ہے، سینے میں دل دیا ہے، دل میں خون، خون میں دھڑکن رکھی ہے، وہ صاحب سوچے کہ کیا واقعتاً اہل الحدیث ایسے نہیں کہ جن کے امام محمد رسول اللہ ہیں؟ دوسری بات، ہم نے کہا آپ نے ہمیں وہابی کیوں کہا اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب کو مانتے ہو لہذا وہابی ٹھہرے۔ میں نے کہا بھائی کل تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید جرنل نالج ویک ہے، اب یہ بھی پتا چلا کہ ان بیچاروں کی صرف اور نحو بھی کمزور ہے، جس نے ہمیں اس لیے وہابی، آخر کسی نے تو یہ نام رکھا ہے نا، پھر کسی نے یہ تحریر کیا، کسی نے تقریر میں بیان کیا، وہ بے شک شیخ الحدیث ہو، وہ کوئی مفسر قرآن ہو، وہ کوئی بڑے سے بڑا فقیہ اور عالم ہو، وہ بڑے سے بڑا مناظر ہو، وہ نکتہ دان خطیب کیوں نہیں، لیکن میری نظر میں، میری سمجھ کے مطابق آپ کے ضمیر کی عدالت اور ایمان کا جج موجود ہے، ذرا پوچھئے گا اس بیچارے کے تو اصول نسبت ہی صحیح نہیں، وہ نہ بھی نہیں جانتا، لہذا میں دعوت دوں گا کہ آپ اگر یا تو اپنے اداروں کے مدارس کے نصاب کو دوبارہ سے ری شیڈیول کریں، یا پھر وہاں استاذ نئے لگائیں، کیونکہ جو پہلے استاذ لگائے ہیں انہیں صرف نحو اصول نسبت نہیں آتی، اور اگر نہیں ملتے تو مجھے کہیے، میں جامع سلفیہ سے اپنے طالب علم فیصل آباد سے بھیج دیتا ہوں، وہ انشاءاللہ اچھا پڑھا لیں گے کہ محمد بن عبد الوہاب، محمد اور ہے، عبد الوہاب اور ہے، دو الگ شخصیتیں۔ محمد بیٹا ہے، عبد الوہاب باپ ہے۔ محمد بیٹا ہے، عبد الوہاب باپ ہے۔ لوگوں یہ جو امام جس نے کتابیں لکھی، جس نے تحریک اٹھائی، جس نے یہ توحید کی دعوت کو عام کیا، اور لوگ ہمیں ان سے جوڑ کے کہتے ہیں کہ آپ اس لیے وہابی ہیں، اس کا نام عبد الوہاب نہیں ہے، اس کا نام محمد ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اب محمد سے نسبت کرنی ہو تو کیا اصول نسبت تو ہم پنجابی والے بھی جانتے ہیں، سیال کوٹ سے نسبت کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ سیال کوٹی، لاہور سے لاہوری۔ تو پھر حق تو یہ بنتا تھا نا کہ اگر ہمیں اس طرف جوڑنا بھی تھا، اور جوڑنے والا من کا سچا اور ضمیر کا صحیح تھا، اور جو کہہ رہا تھا وہ بات درست تھی،
وہ سچا تھا، جھوٹ نہیں بول رہا تھا، دھوکہ نہیں دے رہا تھا، اور اس کی صرف ناو بھی صحیح تھی تو ہمیں محمد ہی لکھتا نا. کیوں بھائیو؟ دعویٰ سمجھے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کیا گیا، اور وہ بھی دین کے نام پہ مسجد اور مدرسے میں بیٹھ کے. تو ہمیں محمد ہی لکھتے ہیں، لیکن بیچاروں کی شامت آ جاتی اگر ہمیں محمد ہی لکھتے نسبت، تو پھر محمد رسول اللہ کی طرف جڑ گئی تھی جو حقیقت ہے، تو پھر تو ساری محنت بیکار گئی. لہذا انتر منتر شو شکنتر کالے کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی، اس رد نصر شو چھلانگ لگائی، دکھایا کچھ اور کیا کچھ اور اس کا باپ جو کہ تحریک کا بانی بھی نہیں، جو عالم بھی نہیں، جو خطیب بھی نہیں، جو دائی بھی نہیں، جو رائٹر بھی نہیں، جو مقرر بھی نہیں، اس عبد الوہاب سے نسبت جوڑ کے ہمیں کہا تم وہابی ہو. ظلم ہوا کہ نہیں؟ غلطی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائیو؟ تو پتہ کیا چلا کہ ان بیچاروں کی ہسٹری بھی کمزور، جرنل نالج بھی کمزور، ناب کا مادہ بھی کمزور، اور پھر وہی پروفیسر والا حال. لیکچرر کی سیٹ پہ گیا انٹرویو دینے، چیئرمین نے سوال پوچھا کہ محمد بن قاسم کے ابو کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا سر 16 سال پڑھا ہے، لیکن کسی ٹیچر نے کسی استاذ نے آج تک یہ نہیں بتایا، سبھی یہی کہتے رہے کہ کوئی محمد بن قاسم تھا، وہ پاکستان میں آیا تھا، ابو کا نام کسی نے بتایا ہی نہیں، لہذا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اس بیچارے کو اگر علم ہوتا کہ محمد بیٹا ہے، باپ کا نام عبد الوہاب ہے، تحریک اٹھانے والا محمد ہے، اور اس نے نسبت ہماری اٹھا کے عبد الوہاب سے، دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو غلطی ہو گئی ہے، اور غلطی کا ازالہ کیا ہوتا ہے؟ معذرت، توبہ، یہی ہے نا، یا پھر جان بوجھ کے. جہالت دو طرح کی ہے نا، دو ہی طرح کی، یہ جہل بسیط ہوتی ہے، یہ جہل مرکب، دو ہی صورتیں ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بدر میں کتنے لوگ تھے، مجھے پتہ نہیں، بتاؤ، میں کہہ دیتا ہوں 313، کہ جی شکریہ آپ نے بتا دیا، تو یہ جہل بسیط ہے، اسے پتہ نہیں تھا، آپ نے بتایا، سمجھ گیا. ایک اور آیا اور کہے جناب بدر میں کتنے تھے، میں نے کہا 313، کہتا میں نہیں مانتا، 313 نہیں ہو سکتے. اسے کیسے سمجھائیں گے؟ آج کوٹلی میں 7 تاریخ کو پروگرام ہے، کہے جناب میں نہیں مانتا، یہ ہوتا ہے جہل مرکب. اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. اگر تو غلطی ہو گئی، غلطی کا طریقہ کیا ہے؟ رجوع کیا جائے، توبہ کی جائے، معذرت کی جائے. ضمیر تیرا ہے، جج تیرا ہے، ایمان تیرا ہے، فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ یہ غلط کیا کہ نہیں کیا. اگر جان بوجھ کے کیا تو غلط کیا، غلطی سے ہوا تو رجوع کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. حضرات اس کے بعد ایک اور اعتبار سے سنیے، ہمارے دل کی وسعت دیکھیے. ہم کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا نام وہابی رکھا ہے، کہا جی، تو ہم نے کہا اپنی تعلیمات اور اپنی معلومات دونوں درست کر لو کہ اگر آپ ہمیں وہابی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے، ہم کتاب اللہ کو لیتے ہیں، سنت رسول اللہ کو لیتے ہیں، آؤ لوگوں قرآن سے رجوع کرتے ہیں. رب نے کہا ہے انک انتل وہاب. اگر ہمیں اس لیے وہابی کہا جائے کہ ہم صرف ایک اللہ کو اپنا وہاب جانتے ہیں، عطا کرنے والا جانتے ہیں، دینے والا مانتے ہیں، تو پھر ہم لوگوں علل اعلان وہابی ہیں. معلومات صحیح ہوئی، ضمیر کی عدالت میں کچھ چلا گیا ہے، فیصلہ لینا آپ کا کام ہے کہ آپ نے وہابی کس وجہ سے، لوگوں کے کہنے پہ جو سنا وہ صحیح ہے، یا انکا انت الوہاب کی نسبت سے ہمارا تعلق دنیا کے کسی انسان کی طرف نہیں بلکہ عرش والے رحمان کی طرف. اگر کوئی کہے تو ہم ویلکم کریں گے، خوش آمدید کہیں گے. حضرات یاروں نے ہمارا دوسرا نام رکھا ہے، گفتگو کا دوسرا نقطہ. یار کہتے ہیں نجدی، اور نجدی کہہ کے بڑا خوش ہوتے ہیں، کہہ کے لگاتے ہیں. دیکھ ضمیر کی عدالت، فیصلہ تیرے سامنے. میں نے پوچھا نجدی کیوں؟ کہنے لگے جناب اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب کو تم نے امام مانا. اس کی بھی بنیاد وہی بات بنی جس کا ہم پہلے ہی پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں اور حقیقت بیان کر چکے ہیں، لیکن چلے مان لیتے ہیں. اچھا جی اسے کیا تھا؟ کہا وہ نجد کا رہنے والا تھا اس لیے تم نجدی. میں نے کہا دوستو
وہ تو کیا مانے گا؟ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ رات کو تنہائی میں ضمیر کی عدالت میں ایمان کے جج کو لا کر کے فیصلہ لینا۔ کل تک میں سمجھتا تھا کہ بیچارے کی ہسٹری، جرنل نالج اور سرفناب کمزور ہے، اب یہ بھی پتا چلا کہ اس بیچارے کا جغرافیہ بھی کمزور ہے۔ جس نے ہمارا نام نجدی رکھا وہ جغرافیہ سے لابلد ہے، اور میں مذاق نہیں کر رہا، حقیقت پہ اس شخص کو لے آؤ جس نے نام رکھا ہے۔ میرا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا کسی کالج کا طالب علم جغرافیے کے 12 بیسک علوم جو ہے وہ انشاءاللہ انگلیوں پہ گن کے سنا دے گا، جس میں سے اس بیچارے کو اتنا بھی علم نہیں ہے لیکن اٹھا ہے ہمارا نام رکھنے۔ یارو، جب دنیا کے جغرافیے کا علم نہیں، آج نیٹ کا دور ہے، پوری دنیا ایک فٹ بال بن گئی، گلوبل ولیج بن گئی، ایک دیہات، ایک بستی بن گئی، انگلیوں کے نیچے پورا علم کا جہان کھڑا ہے۔ جاؤ گوگل ارتھ پہ بیٹھ کے دنیا کا جغرافیہ پڑھیے، علم ہو جائے گا۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا رب انٹرنیشنل ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمی ہے، عالمگیر ہے، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور ان کی نبوت بھی انٹرنیشنل، عالمی اور عالمگیر ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور جو انہیں اصول ملا، ضابطہ ملا، نصاب حیات ملا، ان هو الا ذکر للعالمین، وہ بھی پوری کائنات کے لیے عالمی ہے۔ پیغمبر کی گفتگو جب ہو رہی تھی تو اس وقت بیٹھ کے سرزمین حجاز میں، سرزمین سعودیہ میں ہو رہی تھی۔ یہ ملک ہے، جب آپ نے دعا کی حجاز کی سرزمین، اس کے مد اور سا میں برکت کے لیے، تو سوال کیا گیا شام والوں کے لیے، کہا شام والوں کے لیے بھی، کہا آقا یمن والوں کے، کہا یمن والوں کے لیے بھی، کہا یہ دعا نجد کے لیے بھی کر دیجیے۔ آپ نے کہا ہناک الزلازل والمحن، وہاں کے لیے یہ دعا نہیں۔ تو آپ انٹرنیشنل عالمی پیغمبر ہونے کے ناطے ملکوں کی بات کر رہے تھے۔ شام ملک ہے، یمن ملک ہے، سعودیہ جہاں محبوب موجود ملک ہے، اور جس نجد کی بات کر رہے تھے عالمی پیغمبر، نجد عراق کی بات کر رہے تھے، کیونکہ عراق بھی ملک ہے اور محمد بن عبد الوہاب نجد عراق کا رہنے والا نہیں ہے۔ اپنے جغرافیے کو درست کر، نہیں تو ضمیر کی عدالت میں فیصلہ لے جا۔ جب تجھے یہ چیز مل جائے تو ذرا سوچنا، اس اعتبار سے اگر ہمیں کوئی نجدی کہتا ہے تو غلطی پہ ہے۔ ہاں، ایک اور پہلو سے ہمیں یہ نام قبول ہے۔ دل دیکھیے، کوئی ہے ایسے کہ اس نے نام رکھا ہو، ہم نے کہا کہ بھائی صرف اپنی معلومات درست کر، زاویہ سے ہی کر لے، ہم تمہیں بتائیں قرآن کی بات، رحمان کی بات۔ الم نجعل لہ عینین، انسان تمہیں 2 بڑے بڑے ڈیلے اور کیمرے کس لیے دیے؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، انسان تجھے آنکھیں نہیں دی، تجھے میں نے زبان مس کرنے کو نہیں دی، چوسنے کو نہیں دی، ہونٹ دبانے کو نہیں دیے، اور پھر تجھے وہدینا، ہم نے رہنمائی نہیں کی کہ تیری ماں کے نجدین کہاں ہیں۔ اس لیے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ نجدی ہے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہم اگر اس نسبت کو دیکھیں، ہم نے ماں کا دودھ پیا ہے۔ اگر کوئی نجدی کہے، بڑے شوق سے کہے میرے رب نے کہا ہے، رحمان نے کہا ہے، جس نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ نجدی ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کسی نے فیڈر یا اس کا ابا خشک دودھ کا ڈبہ تھا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ حضرات، وہ نہ کہلوائے، اسے برا لگے تو اور بات ہے۔ تیسری بات، یاروں نے ہمارا نام رکھا ہے، بات سمجھ آئی؟ جغرافیہ صحیح کرنا ہے، چیک کرنا ہے ذرا، اور جو صحیح ہے وہ میں نے بتا دیا۔ قرآن مجید کی ان آیات کو بھی دیکھنا، اور پھر اپنی ہسٹری، تاریخ کو بھی دیکھنا۔ ہم اہل حدیث کی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ حضرات، تیسرا نام رکھا غیر مقلد، کہتے ہیں یہاں پہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں نا۔ اور ماشاءاللہ مجھے جب یہ پوچھنے کی باری آئی کہ آپ نے ہمیں غیر مقلد کیوں بولا، کہا پاجی اس لیے کہ تسی تقلید نہیں کرتے، اس لیے کہ تم
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کی اتباع نہیں کرتے، لہذا تم غیر مقلد ہو۔ میں نے کہا اچھا یہی بات ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ آپ کی ہسٹری، جغرافیہ اور نحو کمزور ہے، اب یہ بھی پتا چلا کہ آپ بیچاروں کو اردو بھی نہیں آتی ہے، اردو بھی پڑھانا پڑے گی۔ پاکستان میں اردو یونیورسٹی ہے نا؟ اگر اس کا پرنسپل یا وائس چانسلر اسے لگا دیا جائے جسے اردو نہیں آتی، کیا کرے گا؟ وائس چانسلر کیا کرے گا؟ یہی بولے گا نا، او ماڑا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتی تھی سید عائشہ کھڑا ہو جاتا تھا، ہاں جی، اور پھر وہ یوں بولے گا، یہی بولے گا نا، 0 0 3 0 0 5 4 5 4 5 4۔ تو یہ میرے بھائی کو دنیا ہے، مذاق نہیں ہے، دنیا نظر رکھتی ہے، کان رکھتی ہے۔ غیر مقلد نام رکھا، کہا جی ہم نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ تم تقلید نہیں کرتے۔ بھائیو کیا مقلد کا متضاد غیر مقلد ہے؟ آپ میں سے اردو سب نے پڑھی ہے، 3ری 4ھی 5ویں 6ٹھی کلاس کے طالب علم جانتے ہیں کہ الفاظ کا متضاد کیا ہوتا ہے، دن کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ اونچی بولو، رات۔ اگر کوئی طالب علم لکھ دے غیر دن، استاد نمبر دے گا، کراس کرے گا۔ اور اجالا ہے سامنے، روشنی ہے، آپ اس کا متضاد مانگے، کوسچن پیپر بنائے، کیا ہوگا؟ اندھیرا نا۔ اور اگر طالب علم لکھ دے غیر اجالا غیر روشنی، آپ نمبر دیں گے؟ اس کو نمبر کس نے دیے؟ جس نے مقلد کا متضاد غیر مقلد بنایا۔ اس کو کراس کیوں نہیں کرتے؟ ضمیر کہاں گیا ہے؟ یہ سینہ کب کام آئے گا؟ یہ سینے میں دل کب دھڑکے گا؟ اور اس کے خون کی دھڑکن کو کب سوچ سمجھ کے چلایا جائے گا؟ ان آنکھوں کو کب استعمال کیا جائے گا؟ اور دل کو کب سوچ اور سمجھ کا موقع دیا جائے گا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا پہ کب تک عمل کیا جائے گا؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا یہ آنکھیں ہونے کے باوجود کب تک بصارت کو چھوڑا جائے گا؟ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا سب کچھ سنا جائے گا مگر حق سننے کی ہمت نہیں ہوگی۔ ضمیر کی عدالت میں میرے فیصلے کو نوٹ کر کہ جس نے مقلد کا متضاد غیر مقلد بنایا وہ بیچارہ اردو سے بھی ناواقف ہے، اس کے ادارے میں اردو کا سلیبس اسے پھر سے پڑھایا جائے۔ آئیے سنیے، مقلد جو دلیل کے بغیر، محنت کے بغیر، سمجھ کے بغیر، ہمت کے بغیر، کوشش اور کاوش کے بغیر، اجتہاد کے بغیر کسی بھی امام کی دلیل کو لے کہ جس کی بات دلیل نہیں ہے یہ مقلد ہے، اور اس کے مد مقابل متضاد یہ ہے کہ جو انسان مجتہد ہے۔ مقلد کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ اگر تو نے میرا نام رکھنا ہی تھا تو پھر مجتہد رکھتا نا، لیکن پتا تھا، علم تھا کہ مقلد کا متضاد مجتہد ہوتا ہے۔ اگر مجتہد نام رکھ دیا تو وہی ڈر تھا جو وہاں پر محمدی کی نسبت میں بدل کے وہابی لکھا، جو نجدی کی نسبت میں اس کو بدل کے کہیں اور جوڑا، وہی یہاں پہ مجتہد زبان سے نہیں نکل سکا۔ اللہ تجھے حق بولنے کی توفیق دے دے۔ بھائیو دوسرے پہلو سے میں الفاظ سے کھیلنے کا تھوڑا سا عادی ہوں، آپ کو بھی کھلاؤں۔ غیر مقلد، میں نے پوچھا بھائی آپ مقلد ہیں؟ کہا جی۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا خوبی ہے؟ کہا ہم امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، اس لیے مقلد۔ میں نے کہا جو امتی امام کی بات کو لے، فالو کرے، طریقہ اپنائے، پیچھے چلے، پیروی کرے، اتباع کرے، مقلد۔ کہا جی۔ میں نے کہا جو اس سے بڑے امام، عام امام نہیں، امتی نہیں، امام ابو حنیفہ کے استاذ نہیں، استاذ کے استاذ نہیں، ان کے استاذ کے بھی استاذ نہیں، بلکہ 1,00,000 سے متجاوز صحابہ کرام کے استاذ اور 1,00,000 سے متجاوز انبیاء کے امام محمد رسول اللہ کی پیروی کرے اور ان کی اتباع کا ہار گلے میں ڈالے، وہ مقلد کیوں نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ دوبارہ سمجھے۔ بیبیاں شادیوں میں جاتی ہیں، ایک عورت نے چاندی کا زیور پہنا ہوا ہو، ٹوٹل چاندی کا، اور دوسری نے پہنا ہوا ہو سونے کا،
जैनवन, असली, खालिस। और ये चांदी वाली क्या है, वो अपना जो है वो ठमकाती फिरे और कहे जेवर ते मैं पाया है। ये जो सोने वाली है ये गैर जेवरी है, मैं जेवरी, ये गैर जेवरी। औरतें क्या कहेंगी, बह नहीं बह आराम नाल परे हो के, चांदी लैके ठमकांदी फिरनी है, जेवर सोने दे, तेरे नालू चंगा है। करेंगे बात के नहीं? ओ भाई, एक उम्मती की बात मान के, मैं आज इसका माना पटा नहीं कर रहा माजरत के साथ, क्योंकि जब पटा करता हूं तो साथियों के दिल दुखते हैं, और मुझे मेरे रब ने दिल दुखाने के लिए नहीं, दिल जोड़ने के लिए भेजा है। आईना अगर टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, आईना टूट जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। मुझे दिलों को जोड़ना है। और किसी ने कहा था, दिल को फोड़ने को जरूरत नहीं है पत्थरों की, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। लफ्जों की चोट कितनी है, लगाना चाहूं तो लगा सकता हूं, लेकिन नहीं, मुझे जोड़ना है। जमीर की अदालत में इंसाफ मांगना है। मेरे भाई बोल, एक उम्मती का हार इत्तिबा का गले में डाल के तू मुकल्लिद बन गया, मैं इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तिबा और पैरवी का हार गले में डालूं, तो फिर मुकल्लिद क्यों नहीं, गैर मुकल्लिद क्यों रहा? दोस्तों पूछेंगे, क्या कोई अहले इल्म जिन्हें समझा जाता है उनकी आंखों में आंखें डाल के, पंजे में पंजे डाल के, बराबरी पे जरा बिठा के सवाल करने की जुर्रत करेगा? अगर वहां नहीं तो अपने ज़मीर से पूछ के, ईमान के जज को खड़ा करके कोई फैसला ले पाएगा? गैर मुकल्लिद, गैर। और भाइयों, एक पहलू से अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह कबूल है, मैंने एतराज किया है कि हमें भी, अगर आपको मुकल्लिद कहना है इसलिए तो हमें भी लाओ। ये आपको इस वजह से डिग्री मिलती है तो हमें तो बिलौला मिलनी चाहिए। एक आदमी 100 मीटर की रेस में जाके वो मेडल ले सकता है, तो जिसने 1500 मीटर की रेस जीती हो उसे मेडल नहीं मिल सकता? मिलना चाहिए लोगों। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये कोई इतना अच्छा वसफ भी नहीं है वैसे, अगर माना पटे वाला हो तो। लेकिन चूंकि दिल दुखेगा मैं इसलिए बात नहीं करता, और अल्लाह का शुक्र है कि ये खूबी है। अगर कोई किसी को कहे कि ये गैर शराबी है, उर्दू 2 मिनट छोड़ दें, तो ये खूबी है या बुराई है? खूबी है ना। ये गैर हरामी है, खूबी है, गैर मुकल्लिद है, इस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह खूबी है। लेकिन अगर तूने माना हार वाला करना है तो फिर अपने ज़मीर की अदालत में अगर ईमान का जज हुआ तो तू हारेगा, और इंशाअल्लाह देखेगा कि जो अहले हदीस कहते हैं वो सही है। चौथा नाम हमने अपना खुद रखा है, चौथा नाम, और ये हमारी तारीख है, वो नाम है हमारा मुहम्मदी। नोट करो, नाम है, ऊंची बोलो यार, पहले नाम भी तो ऊंची बोल के कह लेते हो, आज ये मुहम्मदी भी कह लो तो क्या है। जाइए, मुझे दुनिया के जिस चौक में कहो, मैं प्यार से बोलूं भाई हनफी है, मैं मोहब्बत से कहूं ये मालिकी है, ये शाफई है, ये हम्बली है, ये जैदी है, ये जाफरी है, ये इबाजी है, ये सोलवर्दी है, ये कादरी है, ये चिश्ती है, जितने नाम लो मैं लूंगा। लेकिन किसी एक दिन अपनी किसी एक कॉन्फ्रेंस में हमारा नाम भी मोहम्मदी लेना क्यों? कि जिस तरह तुमने मार्केट में निस्बत करके अपने इमाम की तरफ अपने आप को हनफी मालिकी शाफी कहलवाया, इसी तरह हमने भी अपने इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके खुद को मोहम्मदी कहा है। अगर वो कहना गलत नहीं तो इस कहने से जुबान मोटी क्यों होती है? जमीर की अदालत, वो मिल जाए तन्हा तो मनाना नहीं मुश्किल, मुश्किल तो ये है वो तन्हा नहीं मिलता है। आदराबिल हमारा 5वां नाम अहलुल हदीस। दुनिया को इसके ऊपर एतराज होगा, एतराज रफू हो जाएगा अगर जमीर की अदालत में कभी खुद को बिठाएगा। अहल का माना क्या होता है? क्या माना? वाले माना हो या ना हो। अगर ये लफ्ज अहले सुन्नत में लगाने से, अहले सुन्नत की तरकीब बनाने से बुरा नहीं बनता, तो हदीस के साथ ये लफ्ज लगाने से लफ्ज बुरा क्यों हो गया? नहीं समझ आई? अगर तू दूध में रूह अफ़ज़ा डाले
دودھ میں روح افزا ڈالے تو تو کہے اس کا رنگ بھی نکھرے اور ٹیسٹ بھی بنے. اگر میں ڈالوں تو دودھ خراب کیوں ہوتا ہے؟ تو ڈالے تو برا نہیں، تو پانی میں ڈالے تو صحیح، میں دودھ میں ڈالوں تو بگڑ جائے. میرے بھائی تو سنت کے ساتھ لفظ اہل لگائے تو اچھا ہے، میں حدیث کے ساتھ لگاؤں تو برا کیوں ہے؟ تیرے گھر میں دال پکے تو مزے کی ہے، میں پکاؤں مکھن سے بھی پکاؤں تو تو کہے جی پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے تو وائے ہے. کس لیے؟ انصاف تو ہے نا، ضمیر تو پوچھتا ہے. لفظ اہل پہ پتا چلا کوئی اعتراض نہیں ہے، لفظ اہل پہ بھی اعتراض. لفظ سنت، پیغمبر کا طریقہ، آقا کا راستہ، وہ جگہ کہ جہاں چل چل کے پک ڈنڈی بن گئی ہو، ٹھیک ہے میں الحمدللہ اس کو مانتا ہوں. ہاں لیکن کوئی ایک اپنی زندگی کے عمل کا مستقل رستہ تو بتا کہ جہاں سنت پہ چل چل کے تیری زندگی کے اوپر نشان پکے ہو گئے ہوں. ایک جگہ، ایک جگہ کہنے والے نے کہا تھا اور مجھے یاد آ رہا ہے، تیرے ماتھے پہ نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبی پر نشان پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے. اس اللہ کی زمین کے اوپر کوئی سنت کے ساتھ ریلیٹڈ ایسا کام تو دکھا کہ جس کی وجہ سے وہ جگہ پختہ اور پکی ہو گئی ہو. لیکن نہیں، لفظ حدیث کو دیکھ، یہ اس میں کوئی اعتراض ہے، کوئی اس میں نقص ہے، کوئی اس میں کمی ہے تو نکال کے پھینک دینا. بھئی آپ بینگن خریدتے ہیں نا، کانا ہو تو نکال کے پھینک دیتے ہیں. لیکن حدیث اللہ کی گفتگو کو کہتے ہیں. رب کی کلام حدیث ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا رب کے قرآن سے پوچھئے، ضمیر کی عدالت کو جگائیے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، رب سے بڑھ کے حدیث میں بات میں سچا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح رب کی وحی بھی حدیث ہے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہاں حدیث وحی ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، یہاں قرآن کو رب نے وحی کہا ہے. رب کی گفتگو بھی وحی، یہ حدیث ٹھہری. رب کی وحی بھی حدیث ٹھہری. رب کا قرآن بھی حدیث ٹھہرا. پیغمبر کی نجی، ذاتی اور سری گفتگو بھی حدیث ہوتی. پیغمبر کی نجی، ذاتی اور سری گفتگو. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، پیغمبر ذاتی نجی سری گفتگو کریں تو رب نے اس کو بھی حدیث کہا. وَأَقْوَالُهُ، آقا کی زبان سے قول نکلے، کوئی قرار نکلے، کوئی گفتار آئے تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے. وَأَفْعَالُهُ، میرے محبوب کا فعل، میرے آقا کا عمل، میرے محبوب کا اسوہ، میرے نبی کا ایکشن کوئی بھی ہو یہ بھی حدیث ہوتی ہے. پوری دنیا متفق ہے. وَتَقْرِيرَاتُهُ، اور کسی چیز کی رپورٹ کی گئی ہو، اس رپورٹ کے نتیجے میں پیغمبر کا ری ایکشن، وہ موافقت میں یا اس کے خلاف، پیار سے، خوشی سے یا غصے میں آ جائے تو اس رپورٹ کے نتیجے میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن اور طرز عمل یہ بھی حدیث ہوتی ہے. وَشَمَائِلُهُ، میرے محبوب کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی عادات، آپ کی خصال، آپ کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ اور اس کے ایک ایک شب و روز کے لمحات، یہ بھی حدیث ہے. تو اہل کا معنی والے ذرا پیچھے کو موڑ اور جوڑ. اہل حدیث اللہ کی بات والے. کیا اس جملے میں کوئی شک ہے؟ تو لے آ پوری زندگی، تو بھی بیٹھ جا، میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، اپنا کردار رکھ لیتے ہیں، اپنی تاریخ اور ہسٹری رکھ لیتے ہیں. انشاءاللہ قدم قدم کے اوپر تجھے اہل حدیث کی گفتار، کردار، اللہ کی بات ملے گی. اہل الحدیث رب کے کلام والے، اہل الحدیث. اگر اس کا معنی وہی ہے تو کیا معنی وہی والے؟ اہل حدیث کون ہے؟ کیا اس جملے پہ اعتراض ہے؟ لے آ ہماری پوری زندگی، لے آ سورت کو، لے آ سیرت کو، لے آ گفتار کو، لے آ کردار کو، لے آ تحریر کو، لے آ تقریر کو، لے آ بیانات کو، لے آ خطابات کو، لے آ پوری زندگی کے معاملات کو، لے آ. الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں تجھے رب کی وحی ملے گی. اہل الحدیث اگر اس کا معنی قرآن ہے
اللہ نزل احسن الحدیث، یہ حدیث، یہ قرآن، یہ کتاب رب نے اتاری ہے، الحمدللہ۔ ایک طرف قرآن رکھ لے، الحمد سے لے کے والناس تلک پوری زندگی سفر میں گزار دے، ایک ایک حرف کی تفسیر لے لے، الحمدللہ اہل حدیث کی تحریر لے لے یا تقریر لے لے، تجھے کتاب و سنت کا آئینہ ملے گی۔ قرآن والے کیا اس بات پہ اعتراض ہے؟ پیغمبر کی ذاتی، نجی اور سری گفتگو والے، یارو اس پہ بھی کوئی شک ہے؟ الحمدللہ پیغمبر کی ذاتی گفتگو لے کے، حلال و حرام کے مسائل لے کے، لما تحرم ما احل اللہ لک لے کر کے ہم پوری دنیا اور کائنات کو سمجھاتے ہیں کہ شریعت کی اتھارٹی میرے رب نے اپنے پاس رکھی ہے، کسی انسان کو اجازت نہیں دی کہ رب کی حلال کردہ چیز کو وہ حرام کر کے دکھا دے۔ یہ ہے اہل الحدیث، پیغمبر کی سری نجی ذاتی گفتگو والے۔ اور حضرات پورے پیغمبر کی نجی زندگی، اس کے اوپر بہاولپور کے ایک سکالر ابو صوبان نے بہاولپور یونیورسٹی سے ایک تھیسس بھی لکھا ہے، اور مارکیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے حوالے سے پوری جو ہے وہ روشنی ڈال رہا ہے۔ اس کو پڑھ کے دیکھ، اہل حدیث کی زندگیوں کو دیکھ، ان کے گھروں کو دیکھ، الحمدللہ کہیں شک ہو تو انگلی اٹھا کے رکھ کے دیکھ، عمل کی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ میتھڈ میں، میتھڈیالوجی کے اندر اور ہماری سوچ میں، ہماری نیچر میں، ہمارے انداز میں، پیغام اور دعوت میں، سنت اور زندگی میں الحمدللہ تجھے جھول نظر نہیں آئے گی۔ حضرات اسی طریقے پیغمبر کے اقوال کو حدیث، یہ پیغمبر کے اقوال والے، ہمارے مدارس میں مساجد میں ہماری تاریخ کو دیکھ، ہمارے بزرگوں کو دیکھ، ہمارے اسلاف کو دیکھ، چلتا جا۔ جب امام ابو حنیفہ کی زندگی کا پہلا دن شروع ہونے لگے اور اس سے پہلے سلسلے تجھے منقطع نظر آئیں تو ہمارے اسلاف کو دیکھ، قال اللہ و قال الرسول کی تاریخ اور ہسٹری اہل حدیث کی تاریخ پڑھی، پیغمبر کے اقوال سے مزین کرنے والے، فضاؤں کو معطر کرنے والے، لوگوں کو سنانے والے، قال اللہ و قال الرسول کی دعوت دینے والے، وافعالہ پیغمبر کے فعل والے، عمل والے، اسوہ والے۔ اس لفظ پہ کوئی شک ہے؟ ضمیر کی عدالت۔ دوستو ہاتھ تو سبھی نے اٹھایا نماز میں، ہاتھ تو سبھی نے اٹھائے رفع الیدین کے نام پہ، لیکن کسی نے یوں کرا، کسی نے یوں کرا، کسی نے یوں کیا، کسی نے یوں کیا، کسی نے یوں کیا۔ ہم نے پوچھا جناب آپ نے یوں کیوں کیا؟ کہا نماز حنفیہ۔ نام کیا رکھا؟ نماز مالکی، شافعی، حنبلی، زیدی، جعفری، مالکی اور دیگر نام عبادی رکھے۔ ہم نے پوچھا جناب آپ نے یوں کیوں کیا؟ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ۔ ہم نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی سند سے لے کے امام بخاری تلک، امام مسلم تلک، امام ابو داود تلک، امام ترمذی تلک، امام ابن ماجہ تلک، امام مالک تلک، امام شافعی تلک، حضرات حدیث کے جتنے مجموعے ہیں ان تلک جو سند پہنچی، وہاں سے لے کر کے آگے چل کے صحابی تلک، اور صحابی جب بیان کرے کہ میں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ یوں کرتے تھے، تو پھر پیغمبر کے عمل پہ اپنا عمل کر لیا۔ کس لیے؟ افعالہ، پیغمبر کے افعال والے اہل حدیث ہوتا ہی وہی ہے۔ ایک عمل تو لے آ جہاں پیغمبر کے فعل سے ہٹ کے تجھے کوئی فعل دکھے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ وافعالہ، دنیا نے روزہ رکھا، میں اس کو آگے چل کر کے لاؤں گا، ٹچ دوں گا، لیکن یہاں اتنا ہی کافی ہے۔ ساری دنیا گھبرا گئی، ڈر گئی، ہاتھ اٹھایا تو کیا ہوگا؟ میری اپنی ان آنکھوں نے سب سے پہلے جس اہل حدیث کو دیکھا تھا، جس اہل حدیث کو دیکھا تھا اور اس کے لاشے کو دیکھا تھا، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، داستان لمبی ہے۔ آج بھی جب آ رہا تھا آپ کے سفر کی طرف تو لیٹ ہونے کا، شاید میں یہاں ٹائم پہ تو نہیں لیٹ ہوا، لیکن دوستوں سے جو وعدہ تھا اس کے مطابق راستے میں 2 لاشیں تھیں، ان کو بھی اٹھانا تھا، زندگی کا معمول ایک بن چکا، راتیں جو سفروں میں، دن سفر میں، لیکن اپنے چھوٹے بچپنے میں ایک لاش دیکھی۔ احمد پور شرقیہ کی مسجد کے اندر مار مار کے نماز پڑھنے آیا ہے، لوگوں نے مار مار کے اس کو ختم کر دیا۔ لاشا پڑا ہے کہ آؤ دیکھ لو کون ہے، وہابی ہے۔ پہلی بار دیکھا، سنا نہیں تھا کبھی، پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ دیکھو کون ہے۔ میرے ساتھ جو بچہ تھا میں نے اسے کہا یار یہ تو انسانی آدمی ہے کوئی نہیں جی، وہابی ہے۔ کیا غلطی کی ہے کہ نماز ظہر کے اندر رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا گیا،
مسجد سے نہیں نکلنے دیا گیا، وہیں مار مار کے ختم کیا گیا۔ ہم نے پوچھا تم نے رفع الیدین کی کس لیے؟ کہا پیغمبر کو کرتے دیکھا۔ آمین کیوں بولتے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ کو ان کی آواز کو سنا گیا، مسجد نبوی کے زچے کو سنا گیا، اور اس کی گونج کو کہ آمین سے گونج اٹھتی تھی، اس لیے ہم نے آواز کو بلند کر دیا۔ اس لیے زبانیں کٹی تو کیا کٹی؟ حضرات بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ یہ نصیب کس کو ہوتا ہے؟ وَأَفْعَالُهُ، اس جملے پہ کوئی اعتراض ہے؟ آقا کی پوری زندگی لیا، ایک ایک فعل لیا، طرز عمل لیا، محبوب کا اسوہ لیا، پوری سیرت حسنہ لیا، کوئی ایک جگہ پہ انگلی رکھ اور وہاں بتا۔ اہل حدیث ہمارے قدم کوئی زیادہ چلتے ہیں، پاؤں سے پاؤں جوڑنے، لوگوں کے قدم نہیں، ہمارے جوڑ کوئی زیادہ سیدھے ہیں۔ اور میرے بھائی تو نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کیا یہ انداز صرف ہم ہی کو سجتے ہیں؟ اس لیے لے لیے وَأَفْعَالُهُ کہ حدیث وہ ہوتی ہے جو پیغمبر کے فعل پہ مبنی ہو۔ آقا کا فعل ملا، لے لیا، سمعنا وَأَطَعْنَا، آمنا وصدقنا۔ تیرے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ ہے وَتَقْرِيرَاتُهُ، پیغمبر کی تقریر۔ آپ کے سامنے واقعہ رپورٹ کیا گیا، آپ نے سنا، خوش ہوئے، صحیح ہے۔ آپ ناراض ہوئے، غصے میں آئے، آنکھیں سرخ ہوئیں، بات غلط ہے۔ دونوں کی مثال دے دوں، محبوب کے ساتھی ہیں، راستے میں ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں، لیکن بات جو ہے رات کو وہاں پہ وہ لوگ مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی پڑاؤ ڈالتے ہیں، رات کو وہاں کے بستی کے وڈیرے کو بچھو سانپ لڑتا ہے، ان کے پاس کوئی دوا دارو نہیں ہے، آئے کہنے لگے نئے مہمانوں تمہارے پاس کوئی علاج؟ کہا تم نے حق کے مہمان نوازی ادا نہیں کیا، لہذا ہم اس وقت علاج کریں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم اتنا جو ہے اس کے بدلے میں بکریاں لیں گے۔ الحمدللہ طے ہوا، سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، رب نے شفا دی، انہوں نے بکریاں دی۔ واقعہ محبوب کو آ کے رپورٹ کیا گیا، محبوب خوش بھی ہوئے اور کیا کہا کہ میرا حصہ بھی رکھیے گا۔ تو پتا کیا چلا کہ بات صحیح ہے۔ الحمدللہ دم کرو، قرآن شفا ہے، فاتحہ شفا ہے، جہاں سے مرضی لو اٹھاؤ، جو مسنون ملے وہ بھی مسنون۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جہاں سے جس آیت کو چاہو شفا سمجھ کے پڑھو۔ یہ قرآن عمل کے لیے بھی، شفا کے لیے بھی، دعوت کے لیے بھی، سننے کے لیے بھی، تلاوت کے لیے بھی، سما کے لیے بھی۔ حضرات الحمدللہ ہر پہلو سے مکمل۔ ایک اور واقعہ رپورٹ کیا گیا کہ محبوب ایک بات ہوئی ہے، کہا کیا ہوا ہے؟ 3 آدمی آئے ہیں، آپ کے گھر والوں سے پوچھا ہے، ایک نے آج کہہ دیا کہ آج کے بعد ہمیشہ قیام کروں گا، آرام نہیں، دوسرے نے کہا ہمیشہ روزے رکھوں گا، چھوڑوں گا نہیں، تیسرے نے بولا ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ یہ آپ کو واقعہ رپورٹ کیا گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری ممبر لگوایا، نماز کا اگلے جمعے کا خطاب کا انتظار نہیں کیا، ممبر لگا کے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ آ گئے اور فرمایا لوگوں میں نے کچھ باتیں سنی ہیں، ما بال اقوام یقولون قضا و قضا، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا کہ جنہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ پیغمبر کے صحابی۔ یہ لوگ کون تھے؟ آقا کی زیارت کرنے والے۔ یہ لوگ کون تھے؟ اخلاص سے بھرے ہوئے۔ یہ لوگ کون تھے؟ رب سے ڈرنے والے، نہ ان کے تقوی پہ شک، نہ ان کے اخلاص پہ شک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے واقعہ رپورٹ کیا گیا کہ یہ باتیں ہوئی ہیں۔ محبوب نے کہا لوگوں میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں، میں قیام بھی کروں، میں آرام بھی کروں، میں روزے بھی رکھوں، میں افطار بھی کروں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل حدیث نے پیغمبر کی تقریر کو، رپورٹ کو، ایکشن اور ری ایکشن کو دیکھا۔ وہاں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دم کرتے ہیں، شفا سمجھتے ہیں، قرآن کو شفا سمجھتے ہیں، دم کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کر کے کیا کریں کہ پوری رات قیام میں رہبانیت میں گزار دیں، نہیں چلے گا۔ ساری زندگی روزے رکھے اور اپنے گھر بار بچوں کو چھوڑ دیں، نہیں چلے گا۔ وہ بیوی بچے آل اولاد رشتے دنیا کے نبھانے چھوڑ کے بنوں میں نکلے، جنگلوں میں نکلے، چلوں پہ نکلے، مسجدوں میں بیٹھے جا کر کے مدرسوں میں، اور پوری زندگی وہیں لگے رہے۔ الحمدللہ اہل حدیث نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اہل الحدیث ہیں جو پیغمبر کی حدیث والے۔ وشمائلہ، میرے محبوب کے اعضاء اجساد
اور جسد مبارک کے جتنے حصے ہیں وہ ایک ایک مقدس ہے، مطہر ہے، پاکیزہ ہے۔ یہاں بات کریں پھر نکتہ لیجیے اہل الحدیث پیغمبر کے ہاتھوں والے، یار پیغمبر کے ہاتھ اگر انگلی اٹھے چاند کی طرف تو خوبصورت، بولو نا، خوبصورت خوبصورت کہ شک ہے کوئی؟ حقیقت ہے اٹھی تھی، اٹھی تھی۔ کتنی حدیثوں میں آتا ہے؟ کتنی حدیث میں؟ ایک واقعہ ہے جسے کوٹ کیا گیا، کبھی کسی نے ریسرچ کیا آج تک؟ کیسا ہے؟ ملا جی لے لیا، معجزہ ہے، پیغمبر کی دلیل عظمت کی ہے۔ پیغمبر انگلیاں دو اٹھائیں، دو اٹھائی تھی نا، فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔ جب دو انگلیاں اٹھائیں تو کتنی کمال کی ہیں، یہ خطبے میں اٹھاتا ہے، کہتا ہے محبوب نے یوں کہا ہے، بڑا پیار ملے گا، ساتھ ملے گا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ اٹھائیں، برتن میں ڈالیں، 5 نہریں وہ جاری ہو جائیں۔ واقعہ معجزہ ہے، بڑی دلیل ہے، بڑا زبردست ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھائیں، حجر اسود کی طرف اشارہ کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، کہتا ہے جی بڑا پیارا ہاتھ ہے، وہی ہاتھ نماز میں اگر اٹھ جائے تو برا کیوں لگتا ہے؟ اہل الحدیث پیغمبر کے ہاتھ والے، شمائل والے، عادات والے، خصال والے، یارو پیغمبر کے قدم دنیا کے سب قدموں سے پیارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرا تو ایمان ہے سب سے پیارے۔ آپ کے بھی ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں جو سمجھتا ہے کہ پیغمبر سب سے پیارے، واقعی پیارے۔ حضرات پوچھنا چاہتا ہوں، محبوب کا یہ قدم اگر سیدہ عائشہ کے گھر میں لگے تو گھر پیارا ہو جائے، روضۃ من ریاض الجنہ میں لگے وہ پیارا ہو جائے، مسجد نبوی میں لگے وہ پیارا ہو جائے، ابو ایوب انصاری کے گھر میں لگے اس کو عظمت مل جائے، حضرات بیت اللہ میں لگے اسے عظمت ملے، غار حرا میں لگے اسے عظمت ملے، غار ثور میں لگے اسے عظمت ملے، وہ صدیق کے کندھوں پہ لگے اس کو عظمت مل جائے، حضرات وہ بوراق کو لگے اسے عظمت ملے، وہ آسمانوں پہ لگے عظمتیں مل جائیں، وہ جنتوں میں جائے عظمتیں مل جائیں۔ وہی قدم اگر کہیں 2 نمبری کے ساتھ دنیا میں کہیں لگے تو ہزاروں میل کے فاصلے سے چکوال دیکھنے چلا جائے، مگر وہی پیغمبر کا نقش قدم جب نماز میں پاؤں سے پاؤں ملانے کا بولے تو تیرا دل تنگ کیوں ہو جائے؟ اہل الحدیث پیغمبر کے ساتھ پاؤں وہی ملاتا ہے جو پیغمبر کی حدیث والا، پیغمبر کے قدم والا۔ حضرات الم نشرح لک صدرک، میرے پیغمبر کا سینہ، دنیا اس جیسا کوئی سینہ لا سکتی ہے؟ لا سکتی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے محبوب نے ہاتھ لگام پہ رکھے تو لگام مقدس ہو گئی، میرے محبوب نے ہاتھ آٹے پہ رکھا برکت پڑی، میرے محبوب نے ہاتھ تلوار پہ رکھا وہ قیمتی ہو گئی، تو نے نوادرات میں رکھی، میرے محبوب کے یہ ہاتھ جہاں جہاں پڑتے گئے وہ جگہ عظیم ہوتی گئی، لیکن تجھے کیا کڑ تھی کہ یہی ہاتھ جب سینے پہ آئے تو برے کیوں لگے؟ سوچ ذرا، تیری ضمیر کی عدالت میں فیصلہ ٹھہرا ہے، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ میرے محبوب کی زبان جیسی کائنات میں زبان کوئی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ زبان سے تھوک نکلے تو پاکیزہ، زبان سے تھوک نکلے تو پاکیزہ، زبان سے ہوا آئے تو پاکیزہ، میرے محبوب کسی کو چوم لیں تو پاکیزہ، اگر وہاں سے کوئی لفظ نکلے تو وہ کستوری کو بھی پیچھے چھوڑے، عنبر اور مشک کو بھی پیچھے چھوڑے۔ یار اسی زبان سے جب آمین نکلے تو تجھے گھن کیوں آتی ہے؟ تیرے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ ٹھہرا، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ وَشَمَائِلُهُ، محبوب کی شمائل والے دنیا میں نیلی چھت کے نیچے ڈھونڈنا، اہل حدیث کے علاوہ کوئی دکھے تو لے آنا، دکھے تو لے آنا، اور اگر نہ ملے تو جو ہیں ان کو تانے دینے سے پہلے ضرور سوچ لینا۔ بات آگے بڑھائیں، میں نے ناموں کی بات کری تھی،
کون کون سے؟ وہابی، نجدی، غیر مقلد، محمدی، اہل الحدیث. 5 نقطے گفتگو کے مکمل. حضرات چھٹے کی طرف بڑھ رہا ہوں. اگر یہاں کوئی سونے کی چین باریک سے باریک بنا کے پہنے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اگے پارا ناگنا پاوی نے ٹوٹ جانا ہی کتے کہتے ہیں نا. لیکن اگر ماشاءاللہ یار ہو، سونا مہنگا ہے تو کیا ہوا؟ سونا مہنگا ہے تو کیا ہوا؟ یار جو ہے اسے دینا جو ہے، یار جو ہے دینا جو ہے. اب 2 نمبر کو لے کے پیتل کا بنا کے سونے کا بنا کے پیش تو نہیں کریں گے. ہم تو یہ نہیں کرتے بھائی. کیوں؟ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے کہ تمہارا مسلک میں نے وہ بنایا ہے الا للہ الدین الخالص، کہ جب تم لو تو خالص لینا، لینا تو خالص لینا. جاؤ پوری دنیا آسمان کی چھت کے نیچے ڈھونڈے، اہل حدیث کے علاوہ کوئی خالص لیتا نظر آئے تو مجھے کہہ دینا. اللہ کنو دیں خالص تو سب لیتے ہیں، کیلا دیں خالص تو سب لیتے ہیں، لیتے ہیں کہ نہیں؟ دودھ دے خالص تو سب لیتے ہیں. آگے انسان کے ہاتھ ملاوٹ کریں تو اور بات ہے. اللہ نے جو دیا ہے تجھے خالص دیا، خالص دے کے تیرا رویہ بھی خالص مانگا ہے. رب نے مرچوں میں ملاوٹ نہیں کی، درخت پہ ہے خالص ہے. اللہ نے نمک دیا ملاوٹ والا نہیں، خالص دیا ہے. دنیا کی ایک چیز لے آ جو رب نے دی ہو وہ خالص نہ ہو، بدلے میں جزا مانگی ہے تو خالص مانگی ہے. اہل الحدیث الحمدللہ دین لیتے ہیں تو خالص، یا قرآن لے رہے ہیں یا وحی لے رہے ہیں یا حدیث لے رہے ہیں. اور حدیث میں بھی اگر معمولی سا شیبہ آ جائے کہ یہاں سند کی وجہ سے ضعف ہے یا یہ مرسل ہے یا یہاں پر اس کو کہیں معلق ہے، اس میں جا کر کے کہیں کوئی جو ہے موضوع ہونے کا معمولی سا شیبہ ہے، تو ہم اس کو الحمدللہ آقا کی طرف نسبت کر کے اپنی گفتگو کو مزین نہیں کرتے. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جینون جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کی ہٹیاں اور دکانیں زیادہ سجی نہیں ہوتی. میں ابھی آ رہا تھا، ماشاءاللہ محفل ہے آپ کے شروع میں، ابھی کوئی آدمی نہیں تھا وہاں پہ، لیکن لائٹنگ اتنی ہے کہ دنیا سمجھ رہی تھی پتہ نہیں بل بل کیا ہو جائے گا. حضرات جن کے پاس جینون ہو ان کی زیادہ پیکنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پتہ ہے جینون ہاتھوں ہاتھ بکے گا، خالص ہے، 1 نمبر ہے، زیادہ سجی سجائی لدی لدائی نہیں ہوتی. مگر چائنا کے مال، چائنا کی ہٹیاں بڑی سجی سجائی، بڑی زبردست پیکنگ ہے. ہاں حضرات، اور لکھا ہوتا ہے اس جدید دور میں کسی مال کی کوئی گارنٹی نہیں. ہم قدیم مال رکھتے ہیں، 1400 سال پرانا نہیں. نوح علیہ السلام جتنا پرانا اتنا ہمارا قدیم مسلک ہے. انشاءاللہ بھی بات ہوگی. اتنا قدیم لیکن کہیں تنگ کرے، کہیں جنگ کرے، کہیں پریشان کرے، کہیں سے کھس جائے، کہیں نوک بھر جائے، کسی جگہ پر کوئی فالٹ آ جائے، لے آنا ہم بدل دیں گے. جینون 1 نمبر. لیکن انشاءاللہ کبھی آج تک شکایت نہیں آئی، نہ آئندہ آئے گی. چائنا کا مال ہوم میڈ لوگوں کا بنایا ہوا لے بیٹھا، کہیں راستے میں ٹوٹ گیا اور بچے کے کھلونے کی طرح اجڑ گیا تو بعد میں مت کہنا قصور تیرا ہے، ضمیر کی عدالت تیری ہے، جج تیرا اپنا ہے. حضرات ہم خالص لیتے ہیں، خالص لیتے ہیں. اسی لیے ہم نے کہا ہم ضعیف حدیث نہیں لیتے، موضوع حدیث، لوگوں کے اقوال کو پیغمبر کی طرف منسوب، جعلی اور من گھڑت باتیں، قصے، کہانیاں اور خوابے بنا کے آقا کی طرف منسوب. ہمیں بنانے نہیں آتے. کیا خیال ہے؟ بنانے نہیں آتے. ہمیں لچھے دار بات کرنی نہیں آتی، ہمیں رنگ ڈالنا نہیں آتا، ہمیں مزین کرنا نہیں آتا، فساد اور بلاغت کے اصول، قواعد، ضوابط وہ نہیں آتے، اشعار نہیں آتے، یا واقعات نہیں آتے، یا بزرگوں کے نام نہیں آتے. سب کچھ آتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے رب سے حیا آتی ہے. اذا لم تستحی، جب شرم نہ ہو پھر جو مرضی کرے، لیکن رب سے شرماتے ہوئے، کیونکہ ہمیں احتساب کا ڈر ہے. مالک یوم الدین، قیامت کے دن وہاں اس ترازو میں تلنا ہے، اس نے پوچھنا ہے. اگر حساب لے لیا تو جواب دینا پڑے گا. رب کے احتساب کے ڈر سے خالص لیتے ہیں. جب خالص لیتے ہیں، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، تم بانٹو بھی تو خالص بانٹو. ہم دیتے بھی خالص ہیں.
ہم نے کبھی پیغمبر کے ممبر کو ممبر سمجھنے کے بعد الحمدللہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے انسان کی بشری تقاضوں سے غلطی ہو جائے تو اور بات ہے، نطق کی زبان کا ہیر پھیر ہو جائے اور بات ہے، الحمدللہ جان بوجھ کے پیغمبر کے کبھی جھوٹ باندھ کے کوئی 2 نمبر غلط بات کسی اور کے قول کو آقا کی طرف منسوب کر کے دین بنا کے پیش نہیں کیا۔ لیتے بھی خالص ہیں، دیتے بھی خالص ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی اور خالص دیتے مل جائے تو لے آنا، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ہے۔ آپ کو قرآن کی آیت ملے گی، ملاوٹ کر کے دی جائے گی، آقا کی حدیث ملے گی۔ بخاری تب تک نہیں پڑھائی جاتی جب تک اس کے پہلے لمبی چوڑی اتنی تقریرات اور اس کے ردود اور یہ سب کچھ آقا کے فرامین کے پیش نہیں کر لیے جاتے۔ حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اہل الحدیث ہے، جو مل گیا وہی آگے دے دیا۔ اور ہماری سند کیا ہے؟ اتنی بھاری ماشاءاللہ سلسلہ سند ہے کہ اس کے ساتھ پوری کائنات کو بھی لٹکا دو تو وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ آئے زیور ہو تو ایسا ہو۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، رب کی رسی، رب کی سند، رب کی لڑی ٹوٹنے والی نہیں، چھوٹ سکتی ہے، ہاں کوئی چھوڑ بیٹھے تو اور بات ہے، سارے مل کے بھی پکڑ لیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ وہ لڑی کیا ہے؟ وہ ایمان کے 6 رکنوں کی لڑی ہے۔ یہ ہماری سند ہے، یہ ہمارے مسلک کی تاریخ اور سند ہے۔ کیا سند ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ اللہ سارے کرتے ہیں مگر اللہ کے کلام کو منوان کون لیتا ہے؟ صرف اہل حدیث۔ کیوں منوان؟ ہم تب تک رب کے کلام کو کلام نہیں مانتے جب تک اللہ رب العزت کا وہ کلام جو ہے ہم تلک نزل بہ الروح الامین۔ سند کیا ہے کہ روح الامین لے کر کے آئے، روح امین لے کر کے آئے ہوں۔ یا اس امان تمہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنے وحی کے سلسلے رکھے ہیں، الہام کے ذریعے، خواب کے ذریعے، ان معاملات کے ذریعے، وہ رب سے چلی ہو، روح الامین کے ذریعے، ملائکہ و ملائکتہ ہی و کتبہ ہی۔ ہم روح الامین سے بھی کیا لیتے ہیں؟ اللہ نے جو لوح محفوظ سے ان کو نصاب دے کے کتابی شکل میں اتارا ہے۔ نہیں سمجھے؟ روح الامین سے بھی کیا لیں گے؟ نصاب۔ نصاب کون سا؟ ورسل ہی، جسے وہ وقت کے پیغمبر کے پاس لے کے آیا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جانا تو علی کے پاس تھا، بھول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، نہیں۔ کس سے لیں گے؟ کون سا نصاب؟ جو وقت کے پیغمبر پر اترا ہوگا۔ یہ کون کرے گا؟ وبالیوم الآخر، یہ وہی کر سکے گا جسے ڈر ہوگا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وہی لوں جو وقت کے پیغمبر کے اوپر اترا، وہ نصاب لوں جو جبریل امین وہی لے کر کے آئے، اور وہ لوں جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اور پھر آخرت کا ڈر کس کو ہوگا؟ جس کا ایمان یہ ہو وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ اندر نہیں۔ ساری دنیا مل کے یہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں۔ اسے ڈر ہوتا ہے تو رب کا، خوف ہوتا ہے تو اللہ کا۔ یہ دنیا کے خوف کی وجہ سے بات بدلتا نہیں، یہ انگاروں کے ڈر سے بات بدلتا نہیں، یہ قل هو اللہ احد کے ترانے کو چینج نہیں کرتا۔ وہ عورت ہو کے سیدہ سمیہ کی طرح نیزوں سے ڈر کے، یا اونٹوں سے ڈر کے، یا جسم کے چرنے سے ڈر کے، یا لوگوں کے جھمکٹے اور اجتماع سے ڈر کے، یا مخالفوں کی بولیوں سے ڈر کے، یا اپنی عزت نفس سے ڈر کے وہ حق کو چھوڑا نہیں کرتے۔ اعلان ہوتا ہے جو رات اللہ نے قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں آنی ہے۔ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ دنیا کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، اور ان کی رب تک اور دنیا میں اس سند کے 6 کڑے ہیں جو کبھی ٹوٹتے نہیں۔ عروہ وثقیٰ لا انفصام لہا، یہ وہ رسی ہے، یہ وہ کڑی ہے، یہ وہ سلسلہ ذہب ہے جو نہ کل ٹوٹا تھا نہ آج۔ لاؤ کتنے ساتھی ہیں جو الحمدللہ رسالت کے میدان میں محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے فیل ہو جاتے ہیں؟ پڑھتے پڑھتے کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، عمل جب ہم پریکٹیکل چیک کرتے ہیں، میرے بچے جو ماشاءاللہ اسکولوں کالجوں میں پریکٹیکل کرواتے انہیں پتہ ہے اساتذہ کو بھی کہ اکیلی تھیوری سے بچہ پاس نہیں ہوتا، جتنی مرضی خوبصورت پیش کر دے۔ یہاں تو پریکٹیکل میں سفارش کا عنصر چلتا ہے، اللہ کے ہاں کیا کرو گے؟ اللہ نے تو ریجیکٹ کیے جانا ہے، بڑا کلیئر ہے۔ کیا لے کر کے آیا؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پریکٹیکل آیا، مسجد نبوی میں ہو رہا ہے، وحی کے زمانے میں ہو رہا ہے، مدینۃ الرسول میں ہو رہا ہے، 1000 نماز سے افضل جگہ والی جگہ پر ہو رہا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ کے کرم میں ہو رہا ہے،
آقا کی نگاہوں کے سامنے پریکٹیکل ہو رہا ہے، پورا پریکٹیکل کیا ہے، نماز پڑھی ہے، جب لوٹے تو فرمایا ارجی فصلی فانک لم تصلی، جا تیرا پریکٹیکل تو نے کیا ہی نہیں۔ کہہ سکتا تھا آقا میں نے تو اتنی دیر لگائی، میں نے وضو کیا، میں نے قیام کیا، میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے ہاتھ باندھے، میں نے فاتحہ پڑھی، میں نے سورت ملائی، میں نے رکوع کیا، میں نے گھٹنے پکڑے، میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیکے، ماتھا اور ناک رکھا، ہاتھ رکھے، قدم رکھے، محبوب تشہد کیا، میں نے سلام پھیرا۔ آپ کہتے ہیں میں نے کیا ہی کچھ نہیں، آپ نے کہا نہیں کیا، پھر لوٹا پریکٹیکل کی کوشش کی، آیا تو آپ نے کہا نہیں کیا، ارجی فصلی فانک لم تصلی، تیرا جو ہے وہ پریکٹیکل ہوا ہی نہیں، پھر گیا، آقا نے پھر ریجیکٹ کیا۔ یار تو کیا سمجھتا ہے اپنی مرضی کی جس طرح مرضی پڑھ لے گا محبوب قبول کر لیں گے؟ تو اس صحابی سے زیادہ افضل ہے جنہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تھے، جنہوں نے زیارتیں کی تھی، جنہوں نے کلمے پڑھے تھے، جنہوں نے ساتھ دیے تھے، جنہوں نے جسم سے جسم ملائے تھے، جو گلے ملے تھے، جو محبوب کے ساتھ چلے تھے، جو آگے پیچھے ہوتے تھے، جو محبوب کے پسینے کی جگہ خون بہاتے تھے، ان کے اخلاص میں شک نہیں۔ لیکن اگر پریکٹیکل غلط ہو گیا تو محبوب نے کراس مارا ہے اپنی زندگی کے لائف کے عمل اور عبادت۔ اس کی ساری کتابیں بھی ہیں، قرآن بھی ہے، وحی بھی ہے، دلیل بھی ہے، شریعت بھی ہے، فقہ بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے، اجتہاد بھی ہے، علم بھی ہے، نالج بھی ہے، منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، نحو بھی ہے، صرف بھی ہے، لغت بھی ہے۔ پھر اگر تو نے اپنا پریکٹیکل صحیح نہیں کر پایا تو پھر اس پایوڈین سے بڑھ کے تو کوئی ویلیو نہیں کہ زخم سے خون تو رشتہ جا رہا ہے، مگر تو اس کو استعمال میں یا لانا جانتا نہیں، یا جانتا ہے تو جان بوجھ کے پھر اس کو مارنا چاہتا ہے۔ اس کا خون کیوں بہا رہا ہے نا، ذرا روک۔ یہی ہماری دعوت ہے، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ حضرات آخری ابھی ہیں بہت، لیکن میں آخری کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت اگر ایک دن زیادہ سماعت کر لے تو جج بسا اوقات تھک جاتا ہے۔ اتنے پہ فیصلہ لیجئے گا اور باقی کو ہم انشاءاللہ ڈیلے کریں گے۔ میرے رب نے اگر توفیق دی تو اہل حدیث کے اس مسلک کی ان 40 خصوصیات کو جو کتاب و سنت پہ مبنی ہے، پوری دنیا میں دن کو چراغ لے کے رات کو بھی ڈھونڈنا، انشاءاللہ کسی اور مسلک میں نظر نہیں آئیں گی۔ دعویٰ سبھی کریں گے لیکن نظر نہیں آئے گا۔ یہ اختصاص ہے اس مسلک کا۔ ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے، الحمدللہ یارو ساری کائنات اپنی مرضی کرتی ہے اور مرضی شامل کرتی ہے، لیکن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر بندہ اپنی پسند ناپسند کا لحاظ رکھے گا، لیکن اہل حدیث مسلک کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے جب بھی پسند کا لحاظ رکھا یا اللہ کی پسند کو دیکھا یا محمد رسول اللہ کی پسند کو دیکھا۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ یارو ہمیں بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ سرما کیوں پہنتے ہیں؟ یہ تو پتھر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں یہ پتھر ہوتا ہے۔ ہم نے کہا دوست ہم نے جراثیم دیکھے نہیں، تو نے بولا ہم نے مان لیے ہیں، لیکن تیری وہ ویلیو نہیں جو کائنات کے امام کی ہے۔ وہ وحی کی خبر دیتے ہیں، جو وہ کہیں گے ہمیں نظر آئے یا نہ نظر آئے، سمجھ آئے یا نہ آئے، محبوب سے صحیح سند سے روایت مل گئی، ہم نے لے لیا، وہ پتھر ہی کیوں نہیں، ہم نے ڈالا ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ نظر کو انشاءاللہ تیز کرے گا۔ اس سے بڑھ کے کچھ اور ہوگا، اس سے بڑھ کے کچھ اور ہوگا۔ یار اعتراض کریں، یار بات کریں، ہم نے کہا ہے نہیں، ہم نے پسند دیکھی ہے تو محبوب کی دیکھی ہے۔ ساری دنیا میں کہتی ہے گو کھانے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا یار تیری غلطی ہے، قرآن اور حدیث نے جو اصول بتایا وہ کہا ہے کلو حلالا طیبا، کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا حلال کھاؤ، ساتھ طیبن جسے دل چاہے وہ کھاؤ، یہ بھی شرط ہے۔ حلال کھاؤ اور حلال کے ساتھ طیب پاکیزہ وہ کھاؤ جسے دل مانے۔ بھنڈی حلال ہے، کسی کا دل نہیں مانتا نہ کھائے، زبردستی کرو گے تو نقصان ہوگا۔ گوشت بڑا حلال ہے، اگر دل نہیں مانتا تو طیب نہیں ہے، نہ کھاؤ، ہے حلال۔ سانڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید کے دسترخوان پہ رکھا گیا، میرے محبوب نے
اپنا ہاتھ جب پتا چلا تو پیچھے کھینچا، کہا محبوب حرام ہے، کہا حرام نہیں ہے، حلال، لیکن ہمارے علاقے میں پکتا نہیں ہے، اس کی ڈش پائی نہیں جاتی، جو ڈش علاقے میں نہ پائی جاتی ہو بسا اوقات وہ کھائی بھی نہیں جاتی۔ یارو یہ موقع ایک بار نہیں، اللہ کی توفیق سے دنیا کی 5 سٹار اور مہنگی ترین ڈشوں میں دنیا کے اندر ایک سانڈے کی ڈش بھی ہے، دنیا کے 5 سٹار ہوٹلوں میں مہنگی ترین ڈش ہے، ملتی ہے۔ کئی موقع آئے لیکن صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ محبوب کو پسند نہیں۔ یارو آپ نے کبھی دیکھا نہیں، پیاز کھانے کا من تو سب کا کر رہا ہوتا ہے، لیکن کچا پیاز کیوں نہیں کھا رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہم نے پسند محبوب کی کو مد نظر رکھا ہے، کیونکہ مسجد میں جانا ہے، اللہ حاضل قیاس اسی چیز کو لے لیجیے، اللہ اور اس کے محبوب کی پسند، ہم اپنی پسند کو نہیں دیکھتے۔ یار کیا کرتے ہیں، امام صاحب کی پسند، مولوی صاحب کی پسند، فلاں صاحب کی پسند، ان کی پسند، ہمیں کوئی ہمارے باپ کا بھی عمل لا کے مقابلے میں پیش کر دے، ہم کہتے ہیں ابا بڑا پیارا ہے لیکن شریعت کی اتھارٹی اس کے پاس ہو، یہ رب کو پسند نہیں، ہمیں بھی پسند نہیں۔ کوئی اور کہہ کے تو دیکھے، ہمیں لوگ تانا دیتے ہیں، آپ کے فلاں عالم نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا، ہم نے کہا لاؤ، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، زندگی کے جس چوک جس چوراہے پہ لاؤ، ہم کہتے ہیں کہ معصوم عن الخطا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پیغمبر کی ذات ہے، اللہ نے جو کہا ہے، اگر اس کے مخالف میں آ کے میرا سگا باپ بھی کیا میں خود بھی بولوں تو وہ غلط ہوگا، کوئی اور کہہ دے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو، یہ اس مسلک کی ادا ہے، یہ اس مسلک کی ادا ہے، اور اسی ادا کو دیکھ کے دنیا الحمدللہ لوٹ رہی ہے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں ایک شعر کی شکل میں، سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے، سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے، دیکھی تیری ادا تو نیت بدل گئی۔ وہ واقعے تو آپ نے سنے ہیں نا، آئے تھے کہ پیغمبر کو دم کرنے ہیں، جادو کا علاج کرنا ہے، بات نہیں سننی، کہا منتر جادو چل جاتے ہیں، وہ اپنے سے دور ہو جاتے ہیں، کہا میں عقل مند ہوں، میں حکیم ہوں، میں یہ کر دوں گا، سوچا تھا نہیں مانیں گے، وہ سمامہ بن اسال آیا تھا، ہزاروں نے باندھا تھا، مسجد نبوی سے اکڑ رہا تھا، ان تقتل تقتل ذات من وان تنعم تنعم علی شاکر، محبوب حال پوچھتے تھے، اکڑ اکڑ کے بولتا تھا، جب آپ نے چھوڑ دیا تو کیا کہہ رہا ہوگا؟ شاعر نے انداز دیکھا، کہا سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے، دیکھی تیری ادا تو نیت بدل گئی۔ محبوب کی اداؤں کو دیکھ کے سر لینے والے دشمن جو ہیں وہ بھی آ کر کے قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھا، ساتھ دیا۔ ہمارے جانی دشمن بھی الحمدللہ جب اس مسلک کی ادا کو ضمیر کی عدالت میں پیش کرتے ہیں، رات کی تنہائی میں دیکھتے ہیں تو صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ان کی دوریاں قربتوں میں بدل جاتی ہیں۔ رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھنور میں عمریہ گوائی، اطاعت کی کشتی پہ آ کر تو دیکھو، رہے حنفی مالکی بنے حنبلی شافعی، مسلک حق کتاب و سنت اپنا کر تو دیکھو، کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو، وما توفیقی الا باللہ۔ جی یہ 1-2 سوال ہیں جو جواب آتا ہوا تو دوں گا، نہیں تو واللہ تعالی عالم، اور یہی میرے مسلک کی خوبی ہے، جواب آئے تو دو۔ اور سوال کرنے والے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مقابلے کے لیے سوال کرتے ہیں، آپس میں جھڑپ ہوئی، بحث ہوئی، کہا اچھا مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، اب جس کے حق میں جواب چلا گیا دوسرے کو کندھا مار کے کہے گا ہون دس۔ تو بھائیو یہ ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے، یہاں علم حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ سوال اس لیے دیتے ہیں کہ چلے یہ پنگے میں پڑے رہیں گے، ان کا ٹائم جو ہے آپ گھر جا کے سو جاتے ہیں۔ سائل موجود ہے؟ سائل اگر ہے تو میں جواب دینے کا دوں۔ جی سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو جبرن قسم دی جائے تو اس کی اسلام میں کیا اجازت ہے یا نہیں؟ یعنی اگر ایسا کہا جائے کہ آپ کو اللہ کی قسم آپ اگر فلاں کام نہ کریں، بھائیو آپ جبر قبول نہیں کریں، جبر تو طلاق میں نہیں چلتا، باقی مسئلے میں کیسے چلے گا؟ امام مالک کی ہسٹری کیا ہے، مسلک اہل حدیث کیا ہے؟ ساری دنیا مار مار کے ہاتھ شل کر دے، منہ کالا کر دے، بال مونڈ دے، ٹنڈ کر دے، گدے پہ بٹھا دے، مسند سے اٹھا لے، پورے شہر میں بھی گھمائے، پیغمبر کے مسئلے کو نہیں بدلنا۔ جہاں پیغمبر نے جو ہے لائٹ رکھا ہے معاملہ لائٹ، جہاں سخت رکھا ہے وہاں سخت۔ طلاق المکرہ لا یجوز، زبردستی کی طلاق بھی نہیں اور زبردستی کی یہ بھی نہیں، وہ جو قسم اٹھاتا ہے جا کے کفارہ دے۔
وہ زبردستی کیوں کر رہا ہے؟ اگر وہ مسئلہ زبردستی کا نہیں ہے، پیار میں تو زبردستی نہیں ہوتی نا. کیا خیال ہے؟ ہاں اگر کوئی شریعت کا مسئلہ ہے تو اس میں اور چیز ہے، اس نے اپنے اوپر کوئی چیز زبردستی کی ہے جس کو ہم نظر کہتے ہیں، اور وہ بھی اگر خلاف شریعت ہے تو نہیں چلے گی. اکثر لوگ معمول میں گالی گلوچ کرتے ہیں، یعنی دوستوں وغیرہ میں بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق میں، جس سے کوئی دوسرا برا بھی محسوس نہ کرتا ہو، تو اس سے شریعت نے کس حد تک منع کیا؟ ہم برا تو کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، ہم تو کچھ برا محسوس نہیں کرتے. ضمیر کی عادت ہے، پہلے پہلے ابا کرتا ہے، جب سنتا ہے عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ بڑی سے بڑی گالی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. کیا ہمارا یہ مسجد کا ماحول ہے نقل کفر نہ باشد؟ سیال کوٹ دا تو میں نے پتا نہیں، پتا ہے بڑی اچھی طرح، یہ نہیں کہ میں یہاں کے حالات کو نہیں جانتا، سمجھتا اللہ کا شکر ہے جانتا بھی ہوں، سمجھتا ہوں کیا کیا گالیاں ہوتی ہیں سن رکھی ہیں، اور اللہ کا احسان ہے کہ پہلی بار سیال کوٹ کی سرزمین میں اترتے سنی ہی گالیاں تھیں. تو بہرحال جو کہہ رہا ہوں، میں فیصل آباد کالج جا رہا تھا، ملت چوک پہ اشارے پہ کھڑا تھا، 3 بائکیں برابر آ کے لگیں اور ماشاءاللہ ینگ نوجوان اتنی بڑی بہن کی گالی دے کے کہتا ہے، اب کیا کہوں، دل نہیں مان رہا، ضمیر اجازت نہیں دے رہا کہ میں وہ لفظ بولوں. اس کو بڑی ساری بہن کی گالی دے کے کہتا ہے اور سنا کیا، اور کہتا وہی سیم کہہ کے اور سنا تیرا کیا حال ہے. تو وہ تو ہمارا ڈائیلاگ بن گیا ہے. اس سے بھی بڑھ کے ہم خود کو گالی دے لیتے ہیں، اوے سانو نہ چھیڑی رہنا، اب بڑا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو جب ہمارے ضمیر میں ایبا ہی نہیں، لالی لوئی تو کی کروں، کوئی کیا کرے گا؟ کوئی نہیں. گالی سے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے والا صحابی آیا، کپڑوں سے عیاں تھا، عیالی تھا، آیا کہنے لگا محبوب مجھے کوئی نصیحت تو کر دو. آپ نے فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہیں دینی. صحابی کہتے ہیں مرتے دم تک واللہ ما سببت احدا ولا شاتن ولا بعیرا، جب سے محمد کریم نے روکا ہے علیہ الصلوۃ والسلام میری زبان نے انسان کو گالی دینا تو درکنار، کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی، کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی. اگر امام کسی مجبوری کی بنا پہ کچھ لیٹ ہو جائے تو کیا امام کی اجازت کے بغیر مقتدی جماعت کروا سکتا ہے، یا پھر مقتدیوں کو کس حد تک امام صاحب کا انتظام؟ بھائیو، اگر امام نے اپنا کوئی نائب امام قائم امام بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بنایا تو اصل میں نماز کی ٹائمنگ اللہ تعالی نے اس کو ٹائم میں رکھتے ہوئے معلق کیا ہے امام کے ساتھ. آپ نے گھڑی کی اقتدا نہیں کرنی، امام کی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ نماز جب پڑھانا شروع کریں تو ٹھیک 7 منٹ کی ہونی چاہیے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ امام پہ منحصر ہے. امام کو بھی کہا گیا کہ وہ پچھلوں کا خیال کرے. اسی طریقے سے امام اگر لیٹ ہوتا ہے تو ہم ماشاءاللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ویلیو گھڑی کی ہوئی نا، وہ بھی انسان ہے. کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، اچانک کیا دیکھا کہ چادر کو کچھ لگا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے، اس کو کھرچا گیا، دھویا گیا، اس کے نشان ویسے. وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ بھی لوازمات زندگی ہو سکتے ہیں. کہیں لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کھڑے ہو کے ایسے ایسے نہیں. صحابہ کرام بیٹھے انتظار کرتے، اونگتے رہتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ نہیں ہلتا. بلال تب تک اٹھ کر کے اقامت نہیں کہا کرتے. اجازت نہیں ہے، یہ ویلیو ہے امام کی، یہ اتھارٹی ہے قاری صاحب کی. اگر آپ اسے یہ اتھارٹی نہیں دے پائے تو آپ یاد رکھیے آپ کو گھر میں کبھی اتھارٹی نہیں ملے گی. جو رب کے گھر میں امام کو اتھارٹی نہ دے سکا، اس کو گھر میں اس کی بیوی بچے کبھی اتھارٹی نہیں دیں گے. وہ مسجد کا آ کے چودھری تو بن سکتا ہے لیکن گھر میں اس کی حالت بری ہوگی. اس لیے اللہ کے گھر میں جو اس کا چودھری ہے اسے چودھری بناؤ، رب تمہیں تمہارے گھر کا چودھری بنائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. Thanks for watching. A like would be appreciated and please subscribe channel.